ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں امام کہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3228۔ محمد بن فلیح نے بیان کیا، ان سے میرے باپ نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر، اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3229۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، ان سے صفوان بن یعلی نے، اور ان سے ان کے والد یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وَنَادُوا یا مالک، اور وہ دوزخی پکاریں گے اے مالک۔ یہ داروغہ جہنم کا نام ہے۔ اور سفیان نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں یوں ہے، وَنَادُوا یا مالک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3230۔ ابن شہاب نے کہا، ان سے عروہ نے کہا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ ابن عبد یلیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں قرن الثعالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا، اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا اسے حکم دے دیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے بھی وہی بات کہی، آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231۔ ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ضرب بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے سورہ نجم میں ارشاد فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما اوحی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3232۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کے متعلق بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز رنگ کا بچھونا دیکھا تھا جو آسمان میں سارے کناروں کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے یا ان کے پر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3233۔ قاسم نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 3234۔ زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن الاشعث نے، ان سے شعبی نے اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ان کے اس کہنے پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ انسانی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اس مرتبہ اپنی اس شکل میں آئے تھے جو اصلی تھی، اور انہوں نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3235۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی فرشتہ ہے، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3236۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس روایت کی مطابقت شعبہ، ابو حمزہ ابن داؤد اور ابو معاویہ نے عامش کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3237۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے غار حرا میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سورہ اقرا پڑھا کر گئے تھے، اس کے بعد مجھ پر وحی کا نزول 3 سال بند رہا۔ ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان میں سے ایک آواز سنی اور نظر آسمان کی طرف اٹھائی، میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں انہیں دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ زمین پر گر پڑا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فہجر تک۔ ابو سلمہ نے کہا کہ آیت میں الرجز سے بت مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3238۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے تمہارے نبی کے چچزاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، گندمی رنگ، قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے، ایسے لگتے تھے جیسے قبیلہ شنوح کا کوئی شخص ہو۔ اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے اور سر کے بال سیدھے تھے، یعنی گھنگریالے نہیں تھے۔ اور میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی، من جملہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھائی تھیں۔ سورہ سجدہ میں اسی کا ذکر ہے کہ پس اے نبی، ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں۔ انس اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بیان کیا کہ جب دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3239۔